بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. براق ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شمائلہ چوہدری. آپ کو ایک نئی پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج کی پوڈ کاسٹ میں بھی ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں سر عبداللہ خان. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. وعلیکم السلام. سر جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو ہے حالات کشیدہ ہیں. اسرائیل کی جانب سے جارحیت ایران پر جاری ہے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک جنگ جو ہے اس کا عالم جنگ چھڑ چکی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا سب سے قریبی صوبہ بلوچستان, اس پہ اس جنگ کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ بہت ہی عمدہ اور امپورٹنٹ سوال آپ نے کیا ہے. بلوچستان جو ہے نا وہ اس وقت بالکل فرنٹ لائن پہ موجود ہے, کیونکہ ساتھ میں ایران لگتا ہے اور تقریباً 900 کلومیٹر کا ہمارا بارڈر ہے ایران کے ساتھ. اور وہاں کی اگر وہاں اس طرف ڈیسٹیبلائزیشن ہوتی ہے اور وہاں پہ جو صورتحال خراب ہوتی ہے تو اس کے براہ راست اثرات بلوچستان پہ کئی حوالوں سے پڑیں گے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آلریڈی BLA, BLF, BRG اور یہ سارے ملیٹنٹ گروپس کی وہاں پہ سینکچریز ہیں. اب وہاں پہ اگر سیکیورٹی کمزور ہوتی ہے تو ان لوگوں کی جو کراس بارڈر موومنٹ بہت آسان ہو جائے گی, کیونکہ ہم نے دیکھا 2024-25 میں ایران نے قدرے بارڈر پہ سختی کی تھی پاکستان کی مسلسل ریکویسٹ پہ, اور وہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ انہوں نے ایسی صورتحال کی تھی کہ بارڈر ٹائٹ کرنے کی کوشش کی تھی. اب اگر وہاں پہ سیکیورٹی ویکیوم کریٹ ہوتا ہے جو اس کے امکانات بہت زیادہ ہیں کہ اس وقت ایران کے لیے اپنے سروائیول کی اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے, تو وہاں پہ اگر سیکیورٹی ویکیوم کریٹ ہوتا ہے تو اس کا پھر فائدہ یہ BLA, BLF والے اٹھائیں گے کہ ان کی جو کراس بارڈر موومنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گی. اور وہاں سے ظاہر ہے وہ ایک کانفلکٹ پرون ایریا ہے, وہاں سے ایکسپلوسیو ایمونیشن, ویپنز, یہ ساری چیزیں لانا, کیڈرز کو لانا, مار کے وہاں چلے جانا, یہ بہت بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ وہاں پہ بن جائے گا. پھر ایک اور چیز ہے جیش العدل, جو وہاں پہ ایک ملیٹنٹ گروپ ہے جو ایران کے خلاف سرگرم ہے, وہ اس کے لیے وہاں پہ بڑا کنڈیوسو انوائرمنٹ بن رہا ہے. وہ وہاں پہ جیش العدل کی بھی ایکٹیویٹیز جو ہے نا وہ سیستان بلوچستان میں وہ اوپر جانے کے امکانات ہیں, کیونکہ وہ اس موقع سے پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا. جب وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا تو وہاں ایران کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ اس کے اوپر وہ الزامات پاکستان پہ عائد کرتا ہے کہ وہ یہاں پہ سے یہ لوگ کارروائیاں کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا 2024 میں جو ہے نا وہ ایران نے پاکستان کے کچھ علاقوں پہ میزائل بھی داغے تھے. تو پھر اس کی اور بھی سیکٹیرین جو ڈائنامکس ہیں وہ بھی ہو جائیں گی بلوچستان میں. اب داعش بھی جو ہے نا بلوچستان میں کیونکہ بہت ہی اسمال اسکیل پہ ہے, وہ بھی ایکٹیو ہے, وہ بھی ایران کے خلاف جو ہے نا سرگرم رہا ہے. تو داعش کی ایکٹیویٹیز میں بھی اضافے کی توقع ہے کہ ایران میں پچھلے 2-3 سال میں داعش نے جا کے کافی ساری کارروائیاں کی تھیں. اب یہ ساری صورتحال ہماری جو سیکورٹی فورسز پہ ان پہ ایکسٹرا برڈن ڈال رہی ہیں. آلریڈی ہمیں وہاں ایک بہت ہی انٹرنچ قسم کی جو ہے نا انسرجنسی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اب ہمیں بارڈر کو بھی سیکیور کرنا ہے, کیونکہ بارڈر پہ ہمارے فورسز جو ہے نا وہ اس وقت جو صورتحال ہے کہ کافی اسٹریچ ہو چکی ہوئی ہیں ہماری فورسز. اب مزید فورسز ہم جو ہے نا اگر بارڈر پہ ڈالیں گے تو ہمیں ادھر سے بھی, آپ کو پتہ ہے کہ آپریشن سندور بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ ختم نہیں ہوا, ہم ٹروپس فردر اسپیئر نہیں کر سکتے ہیں. افغانستان کے ساتھ ہمارا ایک ایکٹیو کانفلکٹ چل رہا ہے مسلسل جو ہے نا وہ اس میں TTP کی جارحیت کے بعد پاکستان نے جوابی کارروائی کی تو انہوں نے ہماری فورسز پہ اٹیک کر دیا. اس کے نتیجے میں پھر ہمیں کافی وہاں پہ اپنے ایسٹس جو ہے ڈپلوائے کرنے پڑے ہیں. اس کی وجہ سے بھی ہمارے اوپر کافی اس وقت آپ کہہ لیں کہ پریشر ہے. اس صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت ویجیلنٹ رہنا پڑے گا. ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ کل اسرائیلی طیاروں نے چابہار پہ بھی اسٹرائکس کی ہیں. وہ بالکل ساتھ ہے گوادر کے, اس کے 70 کلومیٹر ہمارے بارڈر سے دور ہے وہ. اب اسرائیلی ایک قسم کے آپ کہہ لیں ان کے وار پلانز ہمارے بارڈر پہ پہنچ چکے ہیں. ہم اسرائیل پہ کبھی بھی ٹرسٹ نہیں کر سکتے ہیں. اسرائیل نے ماضی میں ہمارے ایٹمی پروگرام پر کم از کم 2-3 دفعہ اٹیمپٹس کیے ہیں, اور یورپ میں بھی ان سائنسدانوں نے جنہوں نے سینٹریفیوجز کی انرچ وہ جو ہیں وہ ہمیں اسمگلنگ میں کوئی ہیلپ کی تھی, ان کو بھی اس نے ٹارگیٹ کیا تھا, اسیسینیٹ کیا تھا. ہمارے ایٹمی پروگرام پہ جو ہے نا وہ سری نگر سے اٹیک کرنے کا پورا پلان تھا. یہ تو ہماری انٹیلیجنس ہے کہ انہوں نے اس کو اینڈ ٹائم پہ وہ پکڑ لیا اور پھر انڈیا کو کہا کہ اس کے کانسیکوینسز ہوں گے, تو انڈیا بھاگ گیا آخری وقت پہ. ورنہ وہ ایک ایکٹیو جو ہے نا وہ انہوں نے پورا پلان کر لیا ہوا تھا اور کوٹا پہ اوپر اسٹرائک کرنے کا وہ بھی ہے. اور بھی اسرائیل نے کوششیں کی ہوئی ہیں. نیتن یہو کئی دفعہ ایکٹیولی پاکستان کو ٹارگٹ کر چکا ہے کہ پاکستان ہمارا دشمن ہے اور پاکستان کا ایٹمی پروگرام دشمن ہے. ہمارے ایٹمی پروگرام کے جو دھماکے ہم نے کیے تھے وہ کہاں کیے تھے؟ چاغی میں کیے تھے, وہ بلوچستان میں ہے. یہ بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے. تو سمجھیں کہ ہماری ایٹمی سائٹس
وہ بھی اس وقت جو ہے نا وہ ولنریبل ہیں کہ اسرائیل ہمارے وہاں سے ایک قسم کا سر پہ پہنچ چکا ہوا ہے. اس پہ بھی ہمیں بہت زیادہ احتیاط اور ہمیں اپنے گارڈز کو اپ رکھنا ہے. تو یہ ساری صورتحال میں بلوچستان جو ہے نا ایک امیجیٹلی افیکٹ ہو رہا ہے, براہ راست افیکٹ ہو رہا ہے. بلوچستان میں ہمیں بہت زیادہ ویجیلنٹ رہنا پڑے گا, ہمیں ایکسٹرا ڈپلائمنٹس بھی کرنی پڑیں گی, اور اس ساری صورتحال سے یہ جو فتنۃ الہندوستان ہے یہ پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا. ان کی پشت پہ ان میں سے کئی گروپ ہیں جو ان کی پشت پہ اسرائیل موجود ہے. اور آپ نے دیکھا کہ میمری کا جو ادارہ ہے وہ کس طریقے سے بلوچستان کے کانفلکٹ کو ہوا دے رہا ہے, کس طریقے سے بلوچوں کے نیریٹو کو پوری دنیا میں پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے. میمری کے پیچھے کون ہے؟ اسرائیل ہے. تو اس وقت بلوچستان کے امن و امان کو براہ راست اسرائیل سے بہت بڑا خطرہ ہے, اور ہماری سیکیورٹی فورسز کو وہاں پہ بہت زیادہ ویجیلنٹ رہنا پڑے گا, اور بہت زیادہ ہمارے جو عوام ہیں ان کو بھی ویجیلنٹ رہنا پڑے گا, اور لوگوں کو اپنے فورسز کے ساتھ اپنی اسٹیٹ کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے اس وقت بہت ایکٹیو رول پلے کرنا پڑے گا. ایسے ہی سر, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کانفلکٹ سے جو ہے وہ پاکستان اور خطے پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ اچھا دیکھیں, پاکستان پہ ایک تو ہے نا بلوچستان, پورے پاکستان پہ اس کے اثرات 2 دن میں دیکھیں. کراچی میں جو ہے امریکن کونسلیٹ کے باہر جو مظاہرے ہوئے اور لوگوں نے وہ اندر گھس گئے اور وہاں پہ فائرنگ ہوئی, وہاں پہ میں اسی پہ آ رہی تھی کہ پرامن احتجاج تو آپ کا حق ہے, لیکن ملک دشمن عناصر اس میں اپنا فائدہ نہیں اٹھا رہے. وہاں دیکھیں نا, ظاہر ہے روحانی پیشوا جو ہے نا وہ شہید ہوئے ہیں, اور لوگوں نے احتجاج تو کرنا ہے, لوگوں نے اس کا یہ ان کا ایک رائٹ ہے وہ اپنے گریوینسز کو ایکسپریس کریں, امریکہ کے خلاف بھی کریں کیونکہ امریکہ نے ڈیفینیٹلی مارنے میں کردار ادا کیا ہے. لیکن پاکستان کی کچھ انٹرنیشنل اوبلیگیشن بھی ہیں, پاکستان نے بہرحال پروٹیکٹ کرنا ہے کونسلیٹ کو. لیکن یہ لوگ جو ہے نا وہ کونسلیٹ کے اندر چلے گئے, اس میں ہم نے دیکھا کوئی شرپسند عناصر بھی تھے جو ان کے ہاتھوں میں وہ گنز تھیں, جنہوں نے بلٹ پروف جیکٹیں بھی پہنی ہوئی تھی, جنہوں نے پرامن مظاہرین کو بھی بدنام کیا, اور وہاں پہ جو ہے نا اس کے نتیجے میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ لاشیں گریں, اور بدقسمتی سے اسلام آباد میں بھی ہمیں صورتحال دیکھنا پڑی. گلگت بلتستان میں جو ہے نا وہ بہت وینڈلزم ہوا, وہاں پہ فورسز کی جو ہے نا مختلف انسٹالیشن کے اوپر لوگوں نے دھاوے بولے. اب گلگت بلتستان میں کرفیو جو ہے وہ نافذ کر دیا گیا ہے, اور اس وقت جو ہے نا وہ پورے پاکستان میں ایک ٹینشن کی سی فضا موجود ہے. بڑا ویجیلنٹ رہنا پڑے گا, لوگوں کے جذبات ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں, اور اس سے پھر جو ہے نا وہ ہمارے دشمن فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اصل میں یہاں ایک بڑی باریک جو اپنے بات کی نا کہ پرامن, یہاں بڑی ایک باریک بات ہے جس کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے. دیکھیں, لوگوں کے گریوینسز جب ہوتے ہیں تو دشمن اس میں سے اپنے لوگوں کو ڈال کے فائدے اٹھاتا ہے. اب اس وقت کیا ہے, اس وقت پاکستان تو ہدف ہے نا براہ راست, پاکستان سب کا ہدف ہے. کیسے ہدف ہے کہ پاکستان واحد مسلمانوں کا ملک ہے جس نے ڈنکے کی چوٹ پہ ایران پہ ہونے والی جارحیت کی مذمت کی, اور وہ ایران کے سفیر نے اقوام متحدہ میں اس کو ایکنالج کیا. باقی ملکوں کا معاملہ تو اور ہے, پاکستان نے ایکٹیولی پچھلی دفعہ بھی جب ایران پہ اٹیک ہوا تھا تو پاکستان واحد ملک تھا جس نے پوری طرح بھرپور طریقے سے ایران کا ساتھ دیا تھا, اور ایرانی پارلیمنٹ میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگے تھے جس وقت, آپ کو یاد ہوگا. تو پاکستان نے تو اس میں ہمارے پرائم منسٹر کی اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں, بہت اوپنلی انہوں نے کہا. اب وہ کیا ہے کہ وہ جو پاکستان اس وقت حق کے ساتھ کھڑا ہے تو پاکستان کو نشانہ بنانے کے لیے یہ کام کیے جائیں گے, کیونکہ ہمارے ویسے ایئر ڈیفنس سسٹم کو تو بریچ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. جیسے ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ کوئی کرتا ہے تو کر کے دیکھ لے. یہاں پہ تو ہم اللہ کا شکر ہے کہ ملٹریلی بڑے اسٹرانگ ہیں, لیکن ہماری جو فالٹ لائنز ہیں, جو پولیٹیکل فالٹ لائنز ہیں, جو عوامی فالٹ لائن ہے, جو سیکٹیرین فالٹ لائن, وہ سب کی سب کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی, اور کی جا رہی ہے. کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کی جا رہی ہے. اس صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ سارے لوگ جو آیت اللہ خامنئی صاحب کے ساتھ جو وابستہ ہیں, وہ ان کے فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ شیعہ سنی جو تقسیم ہے اس میں نہیں پڑھنا چاہیے. انہوں نے ان کا ایک اسٹیٹمنٹ اگر آپ کو یاد ہو, انہوں نے کہا تھا کہ یہ شیعہ سنی تقسیم کو اور کرا رہا ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ بحیثیت پاکستانی ہم نے ایک سالڈ کردار ادا کرنا ہے, اور ہم نے جو ہے نا یہ ہر طرح کی جارحیت جو ہے نا اس کا مقابلہ کرنا ہے, کیونکہ اس وقت اگلا نشانہ پاکستان ہے. اور پاکستان کو ہم نے دیکھیں, ہمارا گھر ہے. اس وقت تہران میں کارپیٹ بمنگ شروع ہو چکی ہوئی ہے. دل ہمارے پاکستانیوں کے خون کے آنسو رو رہے ہیں. ہم اس وقت اس پوزیشن میں یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کی کوئی مدد کر سکیں, لیکن کم از کم اپنے گھر کو تو بچائیں, کچھ تو بچ جائے نا. اور اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ذمہ داری سے احتجاج کریں, ذمہ داری سے اپنے جذبات کا اظہار کریں, اور پرامن. ذمہ داری کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پرامن رہنا ہے, اور جہاں سمجھیں کہ کوئی شر پسند آپ سے فائدہ اٹھا سکتا ہے
پیچھے ہٹ جائیں, کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ دیکھ لیجئے آپ کے جذبات دنیا تک پہنچ ہی جائیں گے کسی نہ کسی طور پہ. اور یہ جو جارحیل ہیں جنہوں نے جارحیت کی ہے, انہوں نے بہرحال منہ کی کھانی ہے. یہ عروج نہیں ہے, یہ زوال, یہ ابھی زوال کا کی ابتدا ہے, زوال کا آغاز ہے. ٹرو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا اگلا لاحلہ عمل کیا ہوگا اس ساری تمام تر صورتحال کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیں اس میں ایک اور چیز بھی دیکھیں, پاکستان کو میں نے ایک تو سیکٹریل فالٹ لائن ایک چیز میں بھول گیا, وہ بھی آپ سے عرض کروں گا. اب آج ایرانین ایک میزائل گرا ہے سعودی عرب میں, وہاں پہ ارامکو جو فیکٹری ہے, اور وہاں شپمنٹ پاکستان کی لوڈ ہو رہی تھی وہاں پہ. اب یہ ایران کی جو یہ والی پالیسی ہے, اس کے بھی بڑے نیگیٹو کانسیکوینسز ہیں. میں نہیں چاہتا ہوں اس وقت ایران کے بارے میں, کیونکہ وہ اس وقت جارحیت کا شکار ہے, کہ اس کے اوپر بات کروں, لیکن اس کو بھی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سعودی عرب نے تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہا تھا کہ بھئی ہم اپنی سرزمین اور فضا ایران کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے, اور نہ وہ ایکٹیولی اس نے کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ دیا. تو وہاں پہ جو اسٹرائکس ہوئے ہیں ان کے بڑے کانسیکوینسز ہوں گے. اب وہاں پہ اب جو پاکستان میں آئل آئے گا اس کے حوالے سے مسائل پیدا ہوں گے. تو اس وقت ہمیں بہت ہی احتیاط کے ساتھ اپنے آئل ریزرو پہ بھی فوکس کرنا ہے, لوگوں کو بھی اس پہ فوکس کرنا ہے کہ بھی یہ جو سپلائی چین ہے اس کے حوالے سے ہمیں اپنی ریزروز کو بھی احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا ہے. خواہ مخواہ ہر وقت گاڑیاں دوڑانے کی بھی ضرورت نہیں ہے ہمیں اس وقت ہر لحاظ سے, کیونکہ یہ جو کانفلکٹ ہے یہ ابھی اور بڑھے گا. ٹرمپ نے خود کہہ دیا ہوا ہے کہ مہینے لگ جائیں گے, ٹھیک ہے. اسرائیل جو ہے نا وہ اس نے بھی کہہ دیا ہے مہینے لگ جائیں گے, کیونکہ انہوں نے ایران کو انڈر اسٹیمیٹ کیا. ایران نے جو جوابی کارروائی کیا ان کی توقع سے کہیں زیادہ ہے. وہ انہوں نے ٹاپ لیڈرشپ کو اپنے طور پہ ایلیمنیٹ کر دیا, پھر بھی کارروائیاں ہو رہی ہیں. تو وہ اس وقت آپ نے دیکھا کہ کس طرح کویت میں 3 طیارے اپنے ہی انہوں نے مار گرائے, ٹھیک ہے. اب پتہ نہیں خود گرائی کہ ایران نے گرائے, کیسے گرائے, ابھی ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے. تو معاملہ بڑھے گا. اس بڑے ہوئے معاملے کے پہ پاکستان پہ جو سپلائی چین ہے نا پاکستان کی, جو فیول کی خاص طور پہ, اس پہ ہمیں بڑا فوکس رکھنا ہے. اور اس میں ہمیں کوشش کرنی ہے کہ جتنے بھی ہمارے معاملات ہیں ان کو, انٹرنل جو ہمارے معاملات ہیں ان کو ہم سدھاریں. پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے حوالے سے جو چیزیں ہیں, ابھی کچھ اچھی اسٹیٹمنٹس مختلف جگہوں سے آئی ہیں پاکستان کے نیشنل سیکورٹی کو لے کے, ان کے اوپر کیپیٹلائز کرنے کی ضرورت ہے. نہ کہ جو ہے اس وقت کچھ فورسز ہیں پاکستان کے اندر بیٹھی وہ رفٹ کو ہوا دے رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں اس وقت جو ہے نا وہ ہمیں یکجا ہونے کی بھی بڑی ضرورت ہے, کیونکہ پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی مسئلہ ہے اس وقت. ہمیں پاکستان کو ہر صورت اس صورتحال سے بچانا ہے. اور جو آپ نے کہا خطے پہ کیا اثرات ہو گئے, دیکھیں خطہ تو اس وقت پورا گلف وہ جنگ کے اس میں پہنچ چکا ہوا ہے. اور یہ جو زائنسٹ ہیں, صہیونی ہیں, ان کے بارے میں تاریخ گواہ ہے, یہ جنگیں بھڑکانے والے ہیں. ان کو دنیا میں مار پڑی ہی اس لیے کہ جنگیں بھڑکانے والے ہیں. اور ہٹلر نے کچھ چھوڑ بھی اس لیے دیے تھے, اس نے کہا تھا کہ میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ میں نے مارے کیوں تھے. یس ایسے ہی ہے. سر افغانستان کی جانب سے جو ہے جنگ میں تو انہیں ہندوستان کی طرف منہ کی کھانی پڑی ہے, لیکن اب جب وہ اس حالات میں پہنچ چکے ہیں, پسپائی کا شکار ہو چکے ہیں, تو وہ بھی ہندوستان کی جگہ جو ہے وہ طرح فیک پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں کہ جی ہم نے اتنے ڈرونز کیے ہیں, ہم نے اس شہر پہ ڈرون گرائے ہیں, یہاں پہ ڈرون گرائے ہیں. کیا حقیقت ہے؟ وہ تو ایسا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ وہ اڑنے, ایک چیز اڑتی ہے نا, وہ پرانے زمانے میں پتہ نہیں اپنی کبھی پتنگ اڑائی ہو نا, کنی دیتے تھے نا تو پتنگ نیچے گر جاتی تھی. وہ کنی اگر کوئی صحیح نہیں دیتا تھا نا تو پتنگ نیچے گر جاتی تھی. ان بیچاروں کا بھی یہی حال ہے, پروپیگنڈا بیچارہ اٹھتا ہی نہیں ہے, نیچے گر جاتا ہے. اور مزے کی بات ہے انہوں نے اس دن ہمارے جو جرنلسٹ دوست ہیں طاہر خان, انہوں نے بتایا کہ وہاں ایک جرنلسٹ کو انہوں نے فوجی ورتی بنا کے تو اس کو عوام کے سامنے پیش کر دیا کہ ہم نے پاکستانی فوجی پکڑ لیا ہے. یار کم از کم کوئی بندہ تو ان نون لاؤ نا, جو جس کو خود پاکستانی جانتے ہیں, اس کو آپ نے فوجی بنا کے پیش کر دیا. ایک اور جو ہے نا وہ اڑ رہا تھا, ان کا ایک ایڈونچرس ٹورزم والا بندہ تھا جو ایڈونچر کا تھا, وہ مطلب وہ پیرا گلائڈنگ کر رہا تھا. وہ پہاڑی سے اس نے چھلانگ لگائی, اپنے پیراشوٹ سے جا رہا تھا. انہوں نے سمجھا پاکستانی جہاز آ رہا ہے, اس کا پائلٹ آ رہا ہے, پکڑ کے اس کو پیٹ کے لوگوں کے سامنے انہوں نے وہ مارا پیٹا. اتنی ان کی جگہ سائی ہو رہی ہے, ان کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیا کریں. بات یہ ہے کہ پاکستان نے ان کو اتنا ٹالریٹ کیا, اتنا سمجھایا, ابھی بھی پاکستان سمجھا رہا ہے. ابھی بھی دیکھیں پاکستان کی اسٹرائکس اگر پاکستان چاہتا تو طالبان کی لیڈرشپ ساری ایلیمنیٹ ہو جاتی. ابھی تک ہم نے ان کو صرف سمجھایا ہے, ہاتھ ہولا رکھا ہے, بہت اولا رکھا ہے. ابھی تک صرف ان کو سمجھایا ہے, لیکن وہ سمجھ نہیں پا بندے. وہ پرابلم یہی ہے نا, وہ ایک مذہبی مائنڈ سیٹ
ایک ملائیت اور پھر ملیشیا مائنڈ سیٹ اس سے باہر نکلنے کے لیے مذہبی بھی اوریجنل ہو نا تو پھر بات بھی بنتی ہے. دیکھیں بات یہ ہے نا کہ وہ اس وقت محسن کشی کی ان کو تھوڑی سی سزا ہم دے رہے ہیں اور سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بندے کے پتر بن جائیں, اور یہ اس میں آپ کی بہتری ہے. اور اگر یہ نہیں بنیں گے تو افغانستان میں نہیں سمجھتا ہوں, میں تو کئی دفعہ اس پوڈ کاسٹ پہ کہہ چکا ہوں کہ یہ وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں. پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا, پاکستان بڑا ملک ہے, یہ بڑے بڑے جھٹکے سہنے کی صلاحیت رکھتا ہے. آپ میں یا کسی بھی کابل میں کسی گورنمنٹ میں بھی اتنی کیپیسٹی کبھی بھی نہیں ہوتی کہ وہ زیادہ جھٹکے سہ سکے, اور خاص طور پہ جب پاکستان دوسری سائڈ پہ کھڑا ہو جائے. تو پاکستان جس سائڈ پاکستان نے جب بھی جس افغان گورنمنٹ کے اپوزٹ کھڑا ہو گیا پاکستان, تو وہ گر کے رہی. کوئی 1 دہائی میں گری, کوئی 2 دہائیوں میں گری, کوئی کب گری ضرور ہے. تو وہ کیوں پنگا لے رہے ہیں؟ یہ نہیں ہے کہ ہم بہت بڑا ملک ہے, لیکن ہمیں اپنے مفادات کا تحفظ پھر کرنا پڑتا ہے کہ جب آپ ہمارے گھروں میں دھماکے کریں گے تو ہم کیا کریں گے. تو اس لیے جو ہے نا وہ شاید ان کو ابھی آج کی خبر ہے کہ اسماعیل خان نے پشاور سے خبر دی ہے کہ مولا ہیبت اللہ نے پیغام بھیجا ہے کہ ہماری کوئی انڈورسمنٹ نہیں ہے ٹی ٹی پی کو, تو اگر چاہیں تو ہم پکڑ کے آپ کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اگر وہ کر دیتے ہیں تو ہمارا مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے. آرمی چیف نے کہا تھا ہمارا آپ کے ساتھ ایک ہی مسئلہ ہے. پاکستان ابھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہمارا ایک ہی مسئلہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیں, ہمارا اکثر رولا ہی کوئی نہیں ہے. آپ کے بڑے رولے آپ نے بنائے ہوئے ڈیورن لائن, پتہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے ساتھ. ایک مسئلہ ہے دہشت گردی کا, دہشت گردی وہاں پہ آپ روک دیں, اللہ خیر صلی اللہ. آپ جو امن آیا افغانستان سے اس سے خود بھی فائدہ اٹھائیں, ہمیں بھی اٹھانے دیں. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. براق ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی. اپنی میزبان شمائلہ چودھری کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد.